الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 76 سے لے کے 78 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بجز جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت سے یہودی منافقوں کے احوال کا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں کی خوشامد کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو سچے دل سے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ نبی برحق محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں ہماری کتاب میں مذکور ہیں وہ سب حضور علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی ایسی باتوں پر دوسرے یہودی ان کو لعن طعن کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو، اپنا راز افشا کرتے ہو، تمہارے انہی اقوال سے وہ تمہارے مذہب کی تردید کریں گے، اور تورات کی وہ آیات جن کا تم سے ذکر کرتے ہو، تم ان سے مسلمانوں سے تورات کی آیات کا ذکر کرتے ہو کہ یہ نبی مکرم علیہ السلام کی صفات ہیں، تو پھر وہ انہی آیات سے تمہاری کتاب سے تم پر حجت قائم کریں گے۔ آیت میں عزیزان گرامی قدر جو لفظ ہے 76 آیت میں یحاجوکم بہ عند ربکم، تو اس کی تفسیر جس کو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کی ہے، وہ یوں ہے کہ عند ربکم کا معنی ہے اس سے مراد، عند ربکم سے مراد جو ہے یعنی اس سے مراد ہوگا ما فی کتاب ربکم، ما فی کتاب ربکم یعنی تمہاری رب کی کتاب کی آیتوں سے، یعنی تورات سے تم پر دلیل قائم کریں گے۔ اور عند اللہ کا جو مطلب ہے وہ عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ فی کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جیسے کہا جاتا ہے عند اللہ، تو اس کا حکم یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس مسئلہ کا جو حکم ہے وہ یوں ہے۔
عزیزان گرامی قدر، آخری جو آیت ہے 78، اس میں اس سے پہلے جو ذکر ہوا ہے عالموں کا جو جانتے تھے کہ تورات میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ اوصاف ہیں، یہ ثناء ہے، یہ تعریفیں ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں، یہ ظاہری نشانیاں ہیں، یہ باطنی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں سے اس آیت میں جو ہے، آیت نمبر جو 78 ہے، اس میں ان کے جو ان پڑھ یہودی ہیں، منافق، ان کا حال زار بیان کیا جا رہا ہے، ان کی بلکہ بدحالی بیان کی جا رہی ہے۔ تو لفظ امانی، امانیون، امانیون، تو اس کا مفرد ہوتا ہے، یعنی واحد ہوتا ہے جو امنیہ، جس کا اصل جو معنی ہے وہ فرض کرنا ہوتا ہے، منع، فرض کرنا۔ تو یا وہ انعام جس کا انسان اپنے آپ کو حقدار اور اہل ثابت نہ کرتے ہوئے بھی خواہش رکھتا ہو، وہ اس کا اہل نہ ہو لیکن چاہتا ہو کہ میری اہلیت ہو جائے، تو اس خواہش کو عربی میں امنیہ بولتے ہیں، امنیتن، امنیہ۔ یعنی بنی اسرائیل کے عوام کا کل سرمایہ نجات کے متعلق جو ہے ان کے من گھڑت خیالات ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں، آج بھی یہی ہیں۔ قومیں اپنے زوال و انحطاط کے دور میں انہی بے بنیاد خیالات سے اپنی نجات کی آس لگائے رہتی ہیں اور عمل صالح سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہے تو یہ یہودیوں کے بارے میں، لیکن کاش ہم بھی اپنی حالت زار پر غور کریں اور احکام شرعی سے جو کھلی ہم بغاوت کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنی نجات کے جو سنہرے سپنے دیکھتے رہتے ہیں، ان سے ہم چونکیں۔ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، دوسروں کو غلط کہتے ہیں، سود کھاتے ہیں، دغا، فریب، رشوت ستانی، ہر وہ عیب جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے وہ پھر ہم کر لیتے ہیں۔ دو ٹکڑے روٹی کی خاطر ملت فروشی بھی کر جاتے ہیں، دین فروشی بھی کر جاتے ہیں، جو ملک کا خزانہ ہے کچھ خزانے کا مال لوٹتے ہیں اور کچھ خزانے میں ہی نہیں جانے دیتے۔ ہلکا سا اشارہ کر دوں، زکوٰۃ بیت المال کا حصہ ہے، لیکن رستے میں سے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ہاسپیٹلز ہیں، معافی کے ساتھ مدرسے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، یہ بیت المال تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ یہودیوں جیسی حرکت نہیں ہے؟ ہیں ہم مسلمان کلمہ گو۔ میں دور نکل گیا عزیزان گرامی قدر، کاش ہم چونکیں، کاش ہمیں عبرت حاصل ہو۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی طرح احکام الہی کی اطاعت کرتے تو ان کی مادی اور روحانی برکات سے خود بھی مالا مال ہوتے، اور دوسری گم کردہ راہ جو ہیں قومیں ہیں، گم کردہ راہ گمراہ قومیں ہیں، ان کو بھی مشعل راہ ثابت ہوتے ہم ان کے لیے۔ ہم وارثان اسلام اور مدعیان شریعت کی محرومیوں اور حالت زار کو دیکھ کر دوسری قومیں اسلام کو اب دور ہی سے ساتھ سلام کر دیتی ہیں۔ گروہ بندی ہمارے ہاں جتنی بھی ہے بحمدللہ 73 کے 73 ہی جنت میں جائیں گے، لیکن ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے، گمراہ کہتے ہوئے، گستاخ کہتے ہوئے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ چند ٹکڑوں کے عوض اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم میں منافقوں جیسی، یہودیوں جیسی، عیسائیوں جیسی جو خصلتیں آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور شیطان کی چالوں سے بچائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔